अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को, इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
محفل حقیقت میں اللہ کے قرآن کی محفل ہے. بڑے اچھے اچھے قربا حضرات یہاں تشریف فرما ہے جو اپنی بہترین تلاوت کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو انشاءاللہ منور فرمائیں گے. اللہ کا یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قرآن کے بھیجنے کا مقصد بھی خود واضح فرمایا ہے. 13ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف. یہ اس کتاب کا مقصد ہے. قرآن کریم کے نزول سے پہلے پوری انسانیت گمراہی کی گھٹا کو اندھیریوں میں بھٹک رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے قرآن بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو اندھیریوں سے نکال روشنی کی طرف. اس لیے یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا پڑھانا بھی عبادت، جس کا سیکھنا بھی عبادت اور سکھانا بھی عبادت. ہمارے حضرت مفتی مظفر علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. کتنی؟ 4. یاد رکھیے گا ایک بات بیچ میں آ گئی اللہ والوں. نمبر 1 النظر الى الكعبة عبادت. اللہ کے گھر بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر میں بلائے. آپ وہاں نفل نہ پڑھیں، نماز نہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، بیت اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں. آپ کی آنکھیں کو سامنے بیت اللہ ہو، اس کو دیکھتے رہیں تو آپ کو بھی نفل پڑھنے والے کی برابر ثواب ملتا ہے. وہ ایسا اللہ کا پاک ہے. النظر الى العباد الى الكعبة عبادت. صرف بیت اللہ کو دیکھنا یہ بھی بات. اور دوسری چیز اگر فرمایا کرتے تھے النظر الى المصحف عبادت. اللہ کے قرآن کو آپ نے ابھی پڑھا نہیں، صرف احترام کے ساتھ اس کو ہاتھ میں لیا، اس کو کھولا اور صرف اس کا دیدار کیا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. اللہ کے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو دیکھنا عبادت. اور تیسری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے حضرت والا النظر الى الوالدین عبادت. سنو میرے نوجوانوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں اگر اللہ نے ہمیں ہمارے ماں باپ زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں تو بہت ہی خوش نصیب. حدیث کے اندر آتا ہے جو بچہ
یہ دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی الوالدین عبادت. ماں باپ کی طرف دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، یہ بھی عبادت ہے. اور چوتھی چیز حضرت فرمایا کرتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے دل میں اتر جائے، النظر الی عالم تقی عبادت. تمہاری بستی میں کوئی اللہ والا عالم ہے، اللہ والا انسان ہے، متقی اور پرہیزگار انسان ہے، اس متقی پرہیزگار اللہ والے کی زیارت کرنا کی بات ہے. معمولی بات نہیں ہے. فارسی کی کتاب میں مدرسے کے اندر ہم نے پڑھا تھا بچپن میں، ہر کے ماں عالم مسافر. ہر کے ماں عالم مسافر کمر مسافر. جس نے کسی عالم سے مسافر کیا اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کی کتاب کا دیکھنا، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس کی تلاوت کرنا، یہ سب عبادت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے کچھ آداب بتائے. یہ دنیا کی کتاب نہیں ہے کہ ہم نے موبائل پر چلا دی اور گھر کے کام کاج بھی ہو رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، شور شرابہ بھی ہو رہا ہے، یا ہوٹل پر وقت گزارنے کے لیے کیسٹ چل رہی ہے، قاری عبدالباسط صاحب کی تلاوت چل رہی ہے، اور ہم لوگ کا پرشب میں مبتلا نہیں. اتنا عظمت کلام ہے کہ اس کے کچھ آداب ہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تمہارے ذمے بہت ساری ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کان لگا کر سنو. کسی اور چیز کی طرف تمہاری توجہ نہ ہو، بالکل بھی ذرا سی. یہ مت دیکھو کہ بھائی صاحب کی آواز کیسی ہے، سانس کتنا لمبا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ کس کا کلام پڑھا جا رہا ہے. محسن اعظم کا کلام پڑھا جا رہا ہے. نہایت عظمت، نہایت احترام، نہایت محبت کے ساتھ سنا جائے. اور کیفیت وہ ہونی چاہیے جو سورہ انفال کے اندر بیان کی گئی ایمان والوں کی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. کہ جب اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی جائیں تو ایمان والوں کے ایمان میں زیادتی ہو جائے، ایک ایمانی کیفیت ہماری بڑھ جائے. سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اور دوسرا آداب بتایا وَأَنصِتُوا، خاموش ہو گئے، شور شراب نہیں مت کریں. یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. جب ان آداب کی رعایت کی جائے گی تو اس کا نتیجہ اللہ کیا دیں گے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کی رحمت کے دروازے تم پر کھل جائیں گے. دروازے کب کھلتے ہیں؟ جب ہمارے دل کے دروازے کھل جائیں. موسلا دھار بارش پڑ رہی ہو، آپ سچ بتاؤ، موسلا دھار بارش برس رہی ہو اور تم لوٹا الٹا کر کے رکھ دو،
قرآن ہو اور وہ حاضر ہو کر سنتا ہو اس کو توجہ کے ساتھ، تو قرآن کی رحمتیں اتریں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہماری توجہ ہی قرآن کی طرف نہیں ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے سب کچھ ملا صحابہ کو۔ اب صرف قرآن کا سننے کا مقصد ہمارے سامنے کیا ہے؟ قاری صاحب کیسا پڑھ رہے ہیں، اس کی آواز کتنی اچھی ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اصل قرآن کا سننا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی دنیا بدل جائے، ہمارے دل کے بندریچے کھل جائے، ہمارے ایمان میں ترقی ہو جائے، یہ اصل قرآن کا مقصد ہے۔ اللہ کے قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جب قاری اس کو پڑھتا ہے، آپ بھی سنیں گے محفل اطلاعات سنیں گے کہ مختلف قاری مختلف انداز میں قرآن کو پڑھتے ہیں، اور یہ ان قاریوں کا کمال نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اگر قاریوں کا یہ کمال ہو تو ان قاریوں کو کہو کہ اللہ کے قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب پڑھ کے بتاؤ، میں ان تمام لے دوں، نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، میرا دعویٰ ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کا کمال ہے صرف کہ اسے کبھی عبدالباسط کے انداز میں، کبھی عبدالرحمن سدیس کے انداز میں پڑھ رہے ہیں، کبھی حضرن، کبھی تدبیرن اور کبھی تبدیلن، قاری قرآن کا انداز میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کا کمال ہے، اللہ کا کمال ہے، قاری کا کمال ہے۔ ورنہ دنیا کی کوئی کتاب اس کے ہاتھ میں دے دو، اگر وہ اس انداز سے اس طرح سے اس کو پڑھ کر بتا نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے قرآن کا زندہ معجزہ۔ ایک صحابی رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں تہجد کے وقت، پاس میں گھوڑا بنا ہوا ہے، چارپائی پر بچہ لیٹا ہوا ہے، تو کبھی زور سے پڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں وہ گھوڑا بدکنے لگتا ہے، اب وہ اپنی آواز کو پھر پست کر دیتے ہیں کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو نہ مار دے۔ صبح کو انہوں نے اپنی نماز پوری کی، اوپر کو جو نظر اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ روشنیاں ہیں اور وہ اوپر کو چڑھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ صحابی اور عرض کیا، اللہ کے نبی میرے ساتھ آج یہ منظر پیش آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم وہ آسمان کے فرشتے تھے جو تمہیں روشنی کی نظر میں آ رہے تھے، وہ تمہارا قرآن سننے آئے تھے۔ اگر تم صبح تک اسی طرح قرآن پڑھتے رہتے تو تمام مدینے کے لوگ بھی اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کی زیارت کس انداز سے قرآن پڑھتے ہوں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ میں ایک مرتبہ قاری عبدالباسط کے حالات پڑھ رہا تھا، مصر کے مشہور قاری، تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو اس وقت مصر کے اندر جمال عبد الناصر کی حکومت تھی، اور روس کے بادشاہ نے ان کو دعوت دی تھی کہ تم ہمارے پاس آؤ، ہم تم سے کچھ بات کریں گے۔ یہ وہ دور تھا جب روس کے اندر کمیونزم کا توتی بول رہا تھا، اور روس پوری دنیا کے بادشاہوں کو یہ دعوت دے رہا تھا کہ تم کمیونزم کے نظام کو چلاؤ تو دنیا میں راحت کرو۔ الحمدللہ وہ نظام ٹوٹ چکا ہے، بکھر چکا ہے، اور یہ سامنے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ نظام چلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو جمال عبد الناصر نے مصر کے بادشاہ نے صدر مصر نے قاری عبدالباسط کو اپنے ساتھ لیا کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ قاری عبدالباسط کہنے لگے کہ نہیں، میری ضرورت پڑے تو مکے میں پڑے، مدینے میں پڑے، عراق میں پڑے، ایران میں پڑے، میری ضرورت وہاں پڑے گی کمیونزم کے اندر، یہ تو میرے ساتھ چلے۔ وہ چلے گئے۔
اور جانے کے بعد جب تمام گفتگو ہو گئی تو جمال عبد الناصر نے یوں کہا کہ آپ کو میں کچھ سنوانا چاہتا ہوں، میں اپنے ساتھ میں فارغ ہوئے گا۔ تو مصر کے صدر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سنیں۔ پارلیمنٹ کر رہی تھی اور بھی بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ قاری صاحب سے کہا کہ آپ قرآن پڑھیں، قاری عبد الناصر صاحب سے۔ اللہ نے ان کو آواز کو تو جادو دیا، اور الحمدللہ یہ آج ان کی دیر ہے، آج پوری دنیا میں ان کی آواز کی آج بھی نہ بول رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور انہوں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کی ہے، سیکھیں، وقت لگائیں، اپنے اماموں سے، مدرسے کے مدرسین سے
معلمین سے رابطہ قائم کریں کہ بھائی تم اللہ کا قرآن سنو اور اللہ کا قرآن ہمیں سکھاؤ. کتنا ہم وقت دے رہے ہیں آپ بتاؤ. سوچو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اور روزانہ ہم کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں. کبھی سوچا ہوں؟ میں تو بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، عام آدمی کی بات نہیں، ہمارے جو مدرسے کے طلباء ہیں، ہم جو اپنے آپ کو قرآن کا عاشق بتاتے ہیں، ہمارا بھی حال یہ ہے کہ بھائیو کہ چھٹیاں زیادہ ہوئی، 8 دن چھٹی گزار کر آئیں یا 1 مہینے کی چھٹی گزار کر آئیں، ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کا شوق نہیں. قرآن نہیں پڑھتے، بس رمضان میں قرآن کھولا، الٹا سیکھا، یاد کیا اور سنا دیا، اور رمضان کے بعد ایسا قرآن کو رکھ دیا کہ اب اگلے رمضان کو یاد آئے. اس کو روزانہ اپنی تلاوت کا معمول بنائیے. اس کے ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملے گی آپ سب بتا جانتے ہیں. آپ کے لیے کوئی دہرانے کی ضرورت نہیں. اس قرآن کو اپنی غذا سمجھیے کہ مجھے کوئی کام نہیں کرنا اس وقت تک کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرے. چاہے آپ ایک ہی پارہ پڑھیے، اور بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ہر نماز کی، اگر آپ ظہر کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں تو ایک رکعت میں ایک سبق قرآن کا پڑھیں. 4 صفحے پڑھانا ہوگا ایک نماز 4 رکعت میں. ظہر کے بعد کی پھر 2 پڑھی، 2 صفحے اور پڑھیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اگر آپ جماعت کے علاوہ قرآن کا ایک صفحہ پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو روزانہ میرے خیال سے 1-1.5 پارہ تو ویسے مل جائے گا. اور کتنا آسان مسئلہ ہے، اور آپ کی عادت بن جائے گی. میرے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ شیخ الحدیث جامعہ مظاہر العلوم، وہ ہر طالب علم جو ان کے پاس رہتا تھا خدمت میں یہی پوچھا کرتے تھے، بیٹا تم حافظ ہو؟ کہ ہاں الحمدللہ. کتنا پڑھتے ہو؟ تو کہتا حضرت میں مستقبل کو نہیں پڑھتا. تو یہ نصیحت ان کی رہتی تھی کہ بیٹے مغرب کے بعد تم 2 سنتوں میں اور 4 پڑھ لیا کرو. اور باقی مجھ سے بولتے ہیں اس میں قرآن پڑھا کرو، چاہے آدھا ہی